تھا وہ الزام سراسر غلط تھا۔ اس کے بعد جو آیت پہلی پڑھی اس میں یہ بات بتلائی گئی کہ دیکھو نبی کا جو وجود ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں یا وہ اللہ کے دین کے داعی ہیں، اس بنیاد پر نبی کی جو ذات ہے وہ خود تمہارے اوپر ایک احسان عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے اس طور پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ انہی میں سے مراد یہ ہے کہ ایک تو انہی جیسا انسان ہے، کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ انسانوں میں سے ایک انسان کا انتخاب کیا ہے رسول بنانے کے لیے۔ اور پھر وہ رسول جو ہے وہ مومنین کے ساتھ اس طور پر احسان کا معاملہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر جو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں وہ ان آیتوں کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر مومنین تک پہنچا رہے ہیں، اور صرف پہنچا ہی نہیں رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان مومنوں کی تربیت کا بھی کام انجام دے رہے ہیں۔ ظاہری اور باطنی جو گندگیاں ہیں ان کے دلوں میں اس سے بھی ان کو منزہ اور مصفہ کر رہے ہیں، اور تزکیہ کا عمل بھی ایک نبی انجام دیتا ہے۔ اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے رہا ہے، یعنی جو قرآن خود اس کے اوپر نازل کیا گیا اس کی توضیح اور تشریح بھی کر رہا ہے، اس کا معنی اور مطلب بھی بتلا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی جو دانائی کی باتیں ہیں، جو عقل کی باتیں ہیں، جو سمجھ کی باتیں ہیں، اس کی بھی تعلیم وہ اپنی امت کو دے رہا ہے۔ لہذا یہ تو اس کا احسان ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر ایک احسان عظیم کیا ہے ان کے درمیان نبی کو مبعوث کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نبی کو مبعوث نہیں کیا جاتا، کسی رسول کو نہیں بھیجا جاتا، تو ہماری اور آپ کی رہنمائی اور ہدایت کا سامان کہاں سے حاصل ہوتا؟ کسی نبی اور رسول کے بعثت سے ہی تو ہمیں یہ بات اور آسمانی علوم ہمیں حاصل ہوئی، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، آخرت کا تصور، زندگی کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے سماج کے اندر بھی بہتری ہو، ہماری ذات کے اندر بھی بہتری ہو، اور کل مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ حاصل ہو، اور کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جن کاموں سے بچ کر ہم فساد سے، بدامنی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ساری تعلیم ہمیں کس نے دی؟ نبی نے دی۔ تو نبی کا وجود، نبی کی بعثت مومنین پر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور تم اسے کیا کر رہے ہو؟ نبیوں پر الزام لگا کر، رسولوں کے دامن کو داغدار کر کے تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، نبیوں کے اوپر انگلی اٹھا کر تم اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ حالانکہ یہ نبی جو ہے یہ تو تمہارے لیے احسان ہے، تمہارے اوپر انعام ہے، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ انہوں نے تمہیں وہ تعلیم دی، وہ رہنمائی بتلائی، وہ گائیڈ لائن دی جس پر چل کر، جس پر عمل کر کے تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے ان میں رسول بھیج کر۔ حالانکہ قرآن کریم کی ہم دوسری آیت دیکھتے ہیں جس میں یہ بات ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تو آپ کو رحمت بنا کر، انعام بنا کر، احسان بنا کر پوری عالم کے لیے بھیجا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف مومنین کے لیے ہی رحمت اور نعمت اور احسان نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں بھی ایک بات ایک جگہ کہی گئی ہدی للمتقین، کہ قرآن سراپا ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ حالانکہ قرآن کی دوسری آیت ہے ہدی للناس ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، وہاں پر ہے، لیکن دوسری جگہوں سے پتہ چلتا ہے قرآن جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے سراپا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ حالانکہ اس آیت میں بھی یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ مومنین کے لیے کیا ہے؟ احسان ہے، اور دوسری آیت میں قرآن کے بارے میں بات کہہ دی گئی کہ وہ متقیوں کے لیے احسان ہے یا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ اصلاً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کریم تمام دنیا والوں کے لیے نعمت، رحمت اور ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ اس سے فائدہ مومنین اٹھا رہے ہیں، قرآن سے فائدہ متقی اور پرہیزگار لوگ اٹھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فائدہ وہ لوگ زیادہ اٹھا رہے ہیں جو ان پر ایمان لا رہے ہیں، جو ان کو رسول مان رہے ہیں۔
تو لہذا زیادہ فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے ان کو یہ بات کہی گئی کہ یہ تمہارے اوپر کیا ہے، احسان ہے، ورنہ دوسرے لوگ جو ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے وہ تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. جو قرآن کو کتاب ہدایت ماننے کو تیار نہیں ہے وہ اپنا آخرت برباد کر رہے ہیں. لہذا تم چونکہ فائدہ اٹھا رہے ہو ان سے، اسی وجہ سے اس طرح کی آیت بھی نازل کی گئی کہ تمہارے اوپر خاص طور پر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا. اور پھر رسول کی کیا ذمہ داریاں ہیں یہ آیت اس سے پہلے گزر چکی ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جس کی تشریح ہم لوگ کر چکے اس سے پہلے کہ بھائی نبی کا کام یہ ہے کہ وہ جو کتاب ان کے اوپر نازل کی گئی، جو احکامات نازل کی گئی، وہ امت کے سامنے پڑھ کر صحیح صحیح بتلاتے بھی ہیں، اس کا معنی اور مطلب بھی بتلاتے ہیں، اور اپنی امت کی تزکیہ اور تربیت کا بھی کام انجام دیتے ہیں، اور دیگر بھی جو دانائی اور سمجھداری اور عقل مندی کی باتیں ہیں وہ بھی اپنی امت کو سکھلاتے ہیں. اور نبیوں نے یہ کام بخوبی انجام دیا بھی ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی ہے. اگرچہ جبکہ اس سے پہلے سب لوگ کیا تھے، کھلی گمراہی میں تھے. نبی کے آنے سے پہلے عرب کا جو حال تھا وہ صرف اور صرف ضلالت اور گمراہی تھا. نبی کے آنے سے پہلے امتوں کا اور قوموں کا جو حالات تھے اسے آپ جب پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ، اس کے بعد آپ جو کمپرومائز کیجیے گا، کیا کہتے ہیں اس کو، کمپیئر کیجیے گا پہلے کے حالات کو، نبی کے مبعوث کیے جانے سے پہلے کے حالات کو، اور نبی کے مبعوث کیے جانے کے بعد کے حالات کو، تب آپ کو اس بات کا تصور اندازہ ہوگا کہ نبی یا قرآن کتنی بڑی نعمت اور احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا والوں پر. یہ اندازہ تب ہوگا جب آپ اس کے پہلے کے حالات کو بھی دیکھیں گے کہ حالات یہ تھے کہ اپنی بچیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، خود کی بیٹی کو زندہ قبروں کے اندر ڈال دیا کرتے تھے. کسی کے ہاں بیٹی ہو جائے تو اپنے لیے سب سے بڑی ذلت اور رسوائی کا سامان سمجھتا تھا، لیکن اسی نبی نے آنے کے بعد اسی بیٹی کو رحمت بتلا دیا. یہ بتلا دیا کہ اگر وہ بیٹی کی تم نے صحیح تربیت کی، تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اس کا وقت پر تم نے نکاح کر دیا، نکاح کے بعد بھی تم اس کے حال احوال کو پوچھتے رہے تو تمہارے لیے جنت ہے. یعنی جنت کے حصول کا ایک ذریعہ اس بیٹی کو اس نبی نے بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. تو جب اس طرح کے حالات کو جب آپ دیکھیے گا، دونوں طرح کے حالات کو، تب اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر، امتوں پر، دنیا والوں پر کتنا بڑا احسان کیا قرآن اور رسول کو بھیج کر. اس کے بعد والی آیت جو ہے یہ پھر آیت گزر رہی ہے اسی کی طرف جو پہلے بھی بہت دنوں سے واقعہ چل رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا غزوہ احد میں، مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست کا جو سامنا کرنا پڑا تھا، اس کے بعد جو صحابہ کرام کے حالات بنے تھے اور جس صدمے کا وہ لوگ شکار ہوئے تھے اور جس غم سے وہ لوگ دوچار تھے، اس غم کو غلط کرنے کے لیے، اس غم کو مٹانے کے لیے اور صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل کی. اس موقع پر ہوا یہ تھا کہ بہت سے صحابہ کرام کی زبانوں سے یہ بات نکل گئی تھی کہ آخر ایسا ہو کیسے گیا، انا ھذا، ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کی قیادت میں لڑ رہے تھے، ایک نبی اور رسول کی قیادت میں لڑ رہے تھے، اس کے باوجود ہمیں شکست کا سامنا آخر کیسے کرنا پڑا. یعنی صحابہ کرام کو پچ نہیں رہی تھی شکست، یہ شکست صحابہ کرام کو پچ نہیں رہی تھی اور انتہائی زیادہ وہ کلفت کے شکار تھے اور وہ پریشان حال تھے کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو گیا، جبکہ ہمارے ساتھ تو رسول تھے اللہ کے بھیجے ہوئے، ہمیں تو ہر حال میں جیتنا چاہیے تھا. تو اس وقت قرآن کریم نے پھر یہ آیت نازل کی اور کہا کہ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، ارے بھائی تمہیں اگر ایک مصیبت پہنچی ہے تو اس سے پہلے دوگنی مصیبت تو تم نے خود کافروں کو پہنچا رکھا ہے. یہ اشارہ ہے غزوہ بدر کے موقع پر. غزوہ احد کے موقع پر تو تمہارے صرف 70 شہید ہی ہوئے نا، ابھی 1 سال قبل غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے 70 شہید بھی ہوئے تھے اور 70 سردار قید بھی ہوئے تھے. تو تم نے تو ان کو دوگنی شکست دے رکھی ہے. جب سامنے والے کو تم نے دوگنی شکست دے رکھی ہے، اس کی جانب سے اگر آدھی شکست تم کو حاصل ہو تو یہ بہت بڑی تعجب کی بات نہیں ہے، لہذا تمہیں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک یہ بات ہے کہ تم اس کی بنیاد پہ کرو انا ھذا قلتم انا ھذا، یہ کہاں سے ہو گیا، تو قل ھو من عند انفسکم. قرآن نے کہا کہ اے نبی کہہ دو کہ یہ تمہارے ہی عمل کا نتیجہ ہے. تم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور آپ نے کہا تھا کہ تمہیں 50 کو یہی ٹھہرنا ہے، تم جو نہیں ٹھہرے اور تم جو پہاڑ کو چھوڑ کر نیچے آ گئے، اسی عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر یہ مصیبت پہنچی ہے، یہ کہیں اور سے نہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، انسان جس طرح کے حالات سے دوچار ہوتا ہے تو وہ اس کے بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے.
یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار اللہ ہمیں ہمیشہ مصیبت میں ہی رکھ رہا ہے. یہ رونا روتے ہیں لوگ. اپنے عمل کا اگر آپ تجزیہ کریں گے اور اپنے عمل کو جا کر جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ میرا عمل کیا ہے, کون سی میں نے غلطی کر رکھی ہے زندگی کے اندر, کون سی میں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رکھی ہے, جس کی بنیاد پہ میرا یہ حشر آج ہو رہا ہے. انسان کو جو بھی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے عمل کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ کیوں چاہے گا کہ میرا بندہ تکلیف میں ہو؟ ہم اور آپ اگر کسی مصیبت میں قید ہوتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ہمارا اور آپ کا خود کا عمل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شوق نہیں ہے کہ وہ بندوں کو مصیبت میں مبتلا کرے, جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے, جب چاہے کر سکتا ہے, جہاں چاہے کر سکتا ہے, جس کو چاہے جس طرح کے حالات میں مبتلا کر سکتا ہے. لیکن اس کی عادت یہ ہے, اس کا سنت اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اگر مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو وہ اس کے عمل کے ہی نتیجے میں کرتا ہے. اس کے بعد پھر اور تسلی دینے کے لیے کہ کہا کہ بھائی کہ جو تم کو مصیبت پہنچی اس دن جب 2 جنگ میں 2 لشکر کا آمنا سامنا ہوا, یعنی غزوہ احد کے موقع پر, تو ایک تو بات یہ جان لو تمہیں جو شکست پہنچی فبإذن اللہ, تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوئی. اس سے یہ بات بتا دی گئی کہ تقدیر پر تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. کیسے یہ حالات ہو گئے, کیوں ہم شکست کے 2-4 ہو گئے, کیوں ہمارے ساتھ پریشانی لائق ہو گئی. بہت سے لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں ہمیشہ زکوٰۃ نکالتا ہوں تب بھی میرے 20 لاکھ روپے ڈوب گیا, یعنی وہ پریشان ہے. ارے بھائی آپ پریشان کیوں ہیں؟ فبإذن اللہ. ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے. جب اللہ کے حکم سے یہ کام ہوا ہے تو آپ کو اس پر راضی رہنا ہے. آپ کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے ساتھ کسی طرح کے بھی حالات ہو جائے, آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر, اور آپ کی زبان سے لفظ نکلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. جب میرے رب کی خوشی اسی میں ہے تو میری بھی خوشی اسی میں. اسی کو کہا جاتا ہے رضا بالقضاء. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور جس چیز کو مقدر کر دیا گیا ہے اسی پر انسان راضی رہے, یہی اصل چیز ہے, یہی اصل ایمان ہے. اور ایک بنیادی وجہ یہ تھی وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جس صورت دنیاوی صورت کے اعتبار سے مومنین اور منافقین کو جان بھی لے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو ساری چیزیں ہیں کہ کون مخلص مومن ہے اور کون وہ ہے جو اپنے دلوں کے اندر نفاق کو چھپائے ہوا ہے. اس کے باوجود دنیاوی صورت یہ ہوتی ہے کہ سامنے کھل کر آ جائے اس کا عمل, اور اس کا عمل سامنے آ جائے جس سے ہر انسان اس بات کا فیصلہ کر سکے کہ یہ مخلص مومن ہے اور یہ منافق ہے. اس بات کو جاننے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے حالات کو پیدا کیا, اور یہی نتیجہ ہوا کہ اس موقع پر 300 منافقین عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس ہو گیا, ان تمام کا چہرہ سب لوگوں کے سامنے کھل کر آ گیا. اور یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ. اس موقع کا ایک واقعہ کو نقل کیا جا رہا ہے کہ جب ان منافقین سے بات کہی گئی کہ بھائی آؤ ہمارے ساتھ, آؤ تاکہ ہم ان دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کریں, یا یہ کہ تم دفاع ہی کرو. دفاع کا مطلب یہ ہے کہ جب بھیڑ ہی کم سے کم تم پیدا کرو, اور بھیڑ سے بھی سامنے والے پر کیا ہوتا ہے؟ روب پیدا ہوتا ہے. بھیڑ دیکھ کر بھی سامنے والے کا پاؤں اکھڑتا ہے. تو کم از کم تم اگر جنگ نہیں کرو گے تو ہمارے ساتھ شریک رہو میدان جنگ میں, تاکہ دشمنوں کو لگے کہ ہمارے ساتھ بھی بہت زیادہ کیا ہے, فوج ہے. جب یہ بات کہی گئی منافقین تو لوگ کہنے لگے لو نعلم قتالا لاتبعناکم, کہ اگر ہم اس جنگ کو واقعتاً جنگ سمجھتے تو ہم تمہاری بات ضرور مانتے. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان احد کے موقع پر, یہ جنگ ہی نہیں ہے. کیوں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ فوج ہے دشمنوں کا, تو یہ جنگ کا ہوا, یہ تو خودکشی ہوئی. جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ آپ کے سامنے آپ سے 3 گنا زیادہ فوج ہے اور پھر اس سے آپ لڑنے کے لیے کود رہے میدان میں, تو وہاں تو شکست ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ تو جنگ نہیں بلکہ اپنی جان کو خود قربان کرنے کے لیے پیش کر دینا, یہ تو اصل میں کیا ہے, خودکشی ہے. دیکھیں منافقین یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے جنگ کے اندر فتح اور کامیابی کس سے ہوتی ہے؟ کثرت سے ہوتی ہے اور برابری سے ہوتی ہے. اگر برابری سے مقابلہ کیا جائے تب کامیابی ہوگی. بلکہ پیچھے بھی آیت آگے, ارے بھائی کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں, تمہیں جس چیز کا حکم دیا گیا وہ تم کرو. ابھی منافقین کہنے لگے مسلمانوں کو بھائی یہ جنگ ہی نہیں ہے, یہ تو خودکشی کے مترادف ہے, لہذا ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے. اللہ نے کہا
ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. جب یہ بات وہ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے یہ جنگی نہیں ہے، ہم اس کو جنگی نہیں سمجھتے ہیں، اس دن وہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے. کیا مطلب؟ پہلے وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے اپنی زبان سے اور دل میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے، یعنی زیادہ قریب تھے ایمان کے اور کفر سے دور تھے. لیکن جب یہ بات ان کی زبان سے بھی آ گئی جو ان کے دلوں میں تھی تو اب نتیجہ یہ ہو گیا کہ وہ لوگ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے بنسبت ایمان کی. کیوں؟ کیونکہ جو نفاق ان کے دل میں تھا وہ سامنے بھی آ گیا تو ان کا کفر اور زیادہ ظاہر ہو گیا. قرآن نے کہا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، بلکہ یہ لوگ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر یہ لوگ واقعتاً اس کو اپنا جنگ بھی سمجھتے نا تب بھی تمہاری بات نہیں مانتی، صرف بہانہ بنا رہے ہیں، یہ ہیلا اپنا رہے اور کہہ رہے کہ ہم اس کو جنگ ہی نہیں سمجھ رہے اس لیے ہم تمہارے ساتھ شریک ہو کر ان سے جنگ ہم لوگوں نے نہیں کی. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں جو بات ہے وہ ان کے منہ پر نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر مقابلہ برابری کا بھی ہوتا تب بھی یہ شریک نہیں ہوتے، تب بھی تمہارے ساتھ. کیوں؟ واللہ اعلم بما یکتمون، کیونکہ اللہ ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ جاننے والا جو یہ لوگ اپنے دل کے اندر چھپا کر رکھے. اور ان کے دل کے اندر شروع سے تمہارے تئیں دشمنی ہے، یہ تو صرف تم کو دکھلانے کے لیے اور سماج کو دکھلانے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنی وابائی لوٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم بھی کیا ہیں، مسلمان ہیں اور مومن ہیں، تاکہ تم ان کی گردن مارنے کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. یہ اپنی جان بچانے کے چکر میں تمہارے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے، ورنہ ان کے دلوں میں ایمان اومان نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں. بلکہ یہ لوگ کیا کریں، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. اولاً تو یہ نالائق لوگ شامل ہی نہیں ہوئے جنگ میں اور ہلا کرنے لگے کہ جنگی نہیں ہم کیوں شریک ہوں گے. اس کے علاوہ یہ لوگ بیٹھے بیٹھے یہ بات کہتے تھے مومنوں سے کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے ہیں تو ان لوگوں کا قتل ہی نہیں ہوتا. غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور 70 مسلمان شہید کیے گئے تو یہ لوگ اب بیٹھے بیٹھے مدینہ منورہ میں باتیں کہا کرتے تھے کہ دیکھو ان لوگوں نے ہماری بات ہی نہیں مانی. ہم تو کہا کرتے تھے یہ جنگی نہیں، یہ تو خودکشی ہے، لہذا اس میں شریکی مت ہو. پھر ہم لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، مدینہ منورہ میں رہ کر ہی جنگ کرو. ان کی رائے عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی. تو یہ لوگ جب ہماری بات نہیں مانے تو جاؤ مرو. مسلمانوں سے یہ بات یہ لوگ کہہ رہے تھے. قرآن نے کہا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری یہ بات سچی ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اگر ہم لوگ میدان جنگ میں نہیں جاتے تو نہیں مرتے اور یہیں رہ کے مدینہ میں جنگ کرتے تو زندہ رہتے، تو اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تو اپنے آپ سے تم موت کو دور کر کے دیکھ لو. کیا تم مرو گے نہیں؟ اگر تم اپنے ہیلے سے موت سے بچ سکتے ہو، اپنی تدبیر سے اگر تم موت کو ٹال سکتے ہو تو تمہاری جو فطری موت آئے گی اس کو تم ٹال کر دیکھ لو. کر سکتے ہو ایسا؟ جب ایسا نہیں کر سکتے تو گویا اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ تمہاری زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں وہ صرف اور صرف نفاق پر مشتمل ہے، صرف اور صرف بے ایمانی پر مشتمل ہے. تمہارے دلوں میں کہیں ایمان مومان نہیں ہے. تم ان مومنین کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہو اور تمہاری شدید خواہش ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر دے. حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. تم اپنے اس سازش میں کامیاب نہیں ہوگے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آیتوں کو نازل کر کے ان کو تسلی دے دی اور ان کے بارے میں آگے کے لیے انعامات اور احسانات کا تذکرہ کر دیا اور آگے چل کے پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح بھی عطا کرے گا. لہذا تمہارا یہ چال چلنے والا نہیں اور آخرکار یہ مومنین کامیاب ہوں گے اور تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں ہی بنا رہے ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.